فرمایا لوددت ان اقاتل فی سبیل اللہ فاقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ 3 بار آپ نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف، مسلم شریف اور بخاری شریف ہر جگہ یہ روایت موجود ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تمنا تھی کہ میں شہید ہو جاؤں، میری شہادت تمنا ہے، اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، تو آپ ہر مقام پہ پہنچے، شہادت کے مقام پر تو بظاہر نہیں پہنچے، آپ تو شہید نہیں کیے گئے، آپ تو اپنی طبیعت کے طبی موت، آپ کی وفات آپ کی ہوئی۔ شہادت کی جو تمنا تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آخر وہ پوری کیسے ہوتی؟ اور تمام کمالات آپ کو دیے گئے، تمام خوبیاں، تمام محاسن سے آپ کو مزین کیا گیا، پھر شہادت کے مقام پر آپ کیسے نہ پہنچتے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بڑی اونچی بات ہے، اس سے پہلے کہ کہیں کسی بزرگ نے یہ بات نہیں لکھی۔ حضرت شاہ صاحب کا دماغ ہے، ذہن ہے نقطہ رس، کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مقام شہادت پر آپ کو فائز کرنے کے لیے آپ کے گھرانے کے لوگوں کو، آپ کے اہل بیت کو، آپ کے خاندان کو شہید کرایا تاکہ ان کی شہادت کے ذریعے آپ کو شہادت ملے۔ امام حسن شہید کیے گئے، ان کی شہادت خفیہ تھی۔ امام حسین شہید کیے گئے، ان کی شہادت علانیہ تھی، میدان جنگ میں ان کی شہادت ہوئی۔ امام حسن بھی شہید ہوئے ہیں۔ امام حسن بڑے صاحبزادے ہیں حضرت فاطمہ کے، امام حسین چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ امام حسن کی شہادت 45 سال کی عمر میں ہوئی ہے، اور امام حسین کی شہادت 56 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ امام حسن کی شہادت 49 ہجری میں ہوئی ہے، اور سفر کے آخری تاریخوں میں یا ربیع الاول کی پہلی تاریخ میں ہوئی ہے، اور امام حسین کی شہادت سن 61 ہجری میں ہوئی ہے، اور محرم الحرام کی 10 تاریخ کو ہوئی۔ امام حسن کی شہادت جو خفیہ تھی، اس لیے ان کی تاریخوں میں اختلاف ہے کہ کس تاریخ میں آپ کی شہادت ہوئی۔ خود امام حسن نے کبھی نہیں بتایا اپنی شہادت کا راز۔ ایک موقع پر جب آخری مرحلہ آ گیا اور زہر جان لیوا ثابت ہو گیا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ